جی اس کے بعد بنیادی مضامین پہ ہم آتے ہیں۔ سورہ نساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی مین مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور ہر طرح کے شرک سے بچا جائے، ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے یعنی دکھاوے سے بچنے کی، یعنی اجتناب یعنی بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق جو ہے وہ نماز ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں پہ سب سے پہلا حکم اللہ نے قرآن پاک میں حقوق اللہ جتنے بھی بیان کیے ہیں، سب سے پہلا اور اہم ترین جو حق ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں دیکھیں اس صورت میں نا، یعنی سورہ نساء میں جو سفر میں، خوف میں اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس دیکھیں، نماز ایسی عبادت ہے کہ جی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نماز چھوڑنے کی کہیں نہیں کہا کہ اگر آپ سفر پہ ہیں تو نماز چھوڑ دیں، یا پھر آپ کو کوئی خوف کی صورتحال ہے تب نماز چھوڑ دیں، یا بیمار ہیں تب نماز چھوڑ دیں، نہیں، ہر صورتحال میں آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے کہ اگر گھر میں ہیں تب تو ساری کی ساری پڑھنی ہے، اگر آپ سفر میں ہیں اور شرعی سفر ہے، اتنی مسافت ہو گئی ہے کہ شرعی مسافت وہ بن جاتی ہے، پھر آپ قصر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر خوف کی صورتحال ہے، یعنی کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ پر دشمن حملہ کر سکتا ہے، یا پھر یہ صورتحال ہے کہ آپ جنگل وغیرہ میں ہیں تو کسی جنگلی درندے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ اور حالت مرض میں یعنی بیمار بندہ ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا، اس کے بارے میں ان تینوں صورتوں میں یہ سارا بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ چاہے جیسی بھی صورتحال ہو، اس صورتحال میں نماز ہم مس نہیں کر سکتے، یہ کہا گیا ہے کہ حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ سب سے پہلے ہے، یعنی حقوق اللہ میں سب سے اہم ترین حق ہے نماز۔ ساتھ ہی حقوق العباد کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ نے اپنے احکامات جاری کرنے ہیں، تو اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ حقوق العباد یعنی جو میرے بندے ہیں نا، ان میں سے سب سے پہلا حق تم پر تمہارے والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، یعنی ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا، یعنی ان سب کے جو آپ کے اوپر حقوق بنتے ہیں، آپ نے ان کے حقوق دینے ہیں۔ سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ نشہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ تیمم کا طریقہ، یعنی کہ پاک مٹی سے جب ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، پھر آپ وضو اور غسل کیسے کریں گے، تو اسے کہتے ہیں تیمم۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ پاک مٹی سے پھر وضو کر لیں گے اور غسل کر لیں گے جب پانی اویلیبل نہیں ہوگا۔ اور انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں کیا بتایا گیا ہے، معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اہل کتاب اور منافقین کی غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلا تحریف، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے، موت سے ڈرنے، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے، نہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے رہے، آئندہ کوئی بھی ایسا نہ کرے، اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے، یعنی مقرر کیا گیا ہے۔ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے، ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے، وہاں ان پر کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ سورہ نساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں عورتوں کے حقوق یہاں پہ مزید بتایا گیا کہ سورہ نساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، یعنی وارث اگر کوئی مر جاتا ہے تو جو وہ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے باقی جو جائیداد رہتی ہے اس میں سے اس کے وارثین حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے سورہ نساء میں، یعنی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی گئی ہے اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یتیم جو لوگ ہیں نا، ان بچوں جو یتیم بچے ہیں ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کس طرح کرنی ہے
یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کے مال حوالے نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ مال کو ضائع کر بیٹھیں چھوٹی عمر میں، اور بعد میں وہ پھر بعد میں انہیں کوئی دینے والا بھی نہ ہو۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کسی بچے کی کفالت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو تو آئیڈیا ہے کہ وہ کتنی کو خوراک کھاتا ہے۔ اول تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے مال کو چھیڑے ہی نہیں، اس کا مال کو یوز ہی نہ کریں، بلکہ آپ یوں کریں کہ اپنے مال میں سے اس کو کھلائیں، تاکہ آپ اللہ کے نزدیک اچھے انسان اور اللہ کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اور دوسرا، مال کو ملا کر کھانے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے تب تو بالکل نہ چھیڑیں، اور اگر نہیں کر سکتے پھر اتنا کو کریں کہ آپ کو آئیڈیا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے وہ کتنا کو کھانا کھا سکتا ہے، تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوتا ہی ہے کہ آپ کے بچے کی خوراک کتنی سی ہے، تو آپ اتنا سا ہی اس کے خرچے میں سے اتنا سا خرچہ بس نکال سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی فیملی کا خرچہ بھی سارے کا سارا اس بیچارے بچے کے خرچے میں سے ہی چل رہا ہے۔ اچھا، یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا، یہ کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جو نازل کیے ہیں اس میں اگر تو بندہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے دوسرے بچے کے خرچے کو، تو تب تو یہ بہترین صورتحال ہے کہ وہ اس کے مال کو چھیڑے ہی نہیں، اپنے مال میں سے اسے کھلائے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ بچے کو کھلا پلا نہیں سکتا اپنے مال میں سے، یعنی اس کے پاس خرچہ کم ہے، اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کا ہی گزر بسر کر سکتا ہے، پھر یہ صورتحال ہے کہ اس بچے کے خرچے میں سے صرف تھوڑا سا لیا جائے، جتنا اس بچے کی خوراک ہے صرف اتنا سا، اس کے علاوہ کا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیملی کا خرچہ بھی اس بچے کے خرچے میں سے چل رہا ہو۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا۔ یہ صورتحال جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی کم سنی میں، یعنی کہ جب وہ چھوٹی عمر میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھ بوجھ کو پہنچ جائیں، ایسی عمر کو پہنچ جائیں جب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تب ان کے حوالے کریں، تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی ایسی صورتحال ہے، آپ نے ایمانت داری اور دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے مال میں سے۔ اگر آپ اول تو یوز ہی نہ کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے پھر اتنا ہی استعمال کریں جتنا کہ اس بچے کا خرچہ ہے، اس کی خوراک ہے۔ تو یہ کام آپ نے ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا ہے۔ پھر یتیموں کا مال ناحق کھانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتائی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے اموال کو، یعنی یتیموں کے مال کو، ظلماً، ظلم سے، انما، بے شک، یاکلون، وہ کھاتے ہیں یا وہ بھرتے ہیں، فی میں، بطونہم، ان کے پیٹوں میں، یعنی وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ کو، وسیصلون، اور جلد ہی وہ داخل کر دیے جائیں گے، سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا آپ دیکھ لیجئے گا، لکھا ہوا ہے، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے، جس میں وہ جھلستے رہیں گے۔